آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یعنی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے والدین، بال بچے، مال و جان سب سے زیادہ عزیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ حضور کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، بچوں اور ہر کسی سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یار اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور سرکار کا جہاں پر قدم مبارک آیا، ہم تو اس خاک کے برابر بھی نہیں، تو ہم کس طرح آج کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ ثابت کرنے میں ہی صرف ان کا وقت گزرتا ہے اور آدھا ایک گھنٹہ کافی دیر ڈیبیٹس چلتی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ ہم تو جو اولیاء کرام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاک اور ولی ہیں، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ جس طرح انہوں نے عبادت ریاضت کی، جس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، سارا دن نوافل ادا کرتے، راتوں کو قرآن پاک پڑھتے، اپنے نفس کی اصلاح کرتے، نفس کی اصلاح کے لیے کھانا چھوڑ دیتے، بھوک پیاس برداشت کرتے، اللہ سے ڈرتے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اور ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام، آج آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر دیں کہیں پر، تو بجائے ان کی شان مبارکہ سننے کے، اس کو برداشت کرنے کے، وہ شان مبارکہ ہضم ہی نہیں ہوتی۔ حضور کی شان مبارکہ تو بہت بڑی ہے، اس چیز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کو صحابہ نے مان کر دکھایا، حضور کی شان مبارکہ کا ادب کر کے دکھایا، حضور کا ادب کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند بھی نہ کریں، اپنی آوازوں کو پست رکھیں، یہاں تک کہ اگر حضور اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے تو آپ نے حجرے کے باہر بیٹھے رہنا ہے، آواز نہیں لگانی کہ سرکار باہر تشریف لائیں۔
ان کا ادب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سکھا رہا ہے۔ حضور کی شان مبارکہ یہ ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ حضور کی شان مبارکہ یہ ہے کہ حضور جس طرح سے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ سرکار پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے، پیغام رسانی کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ کو معراج کروائی گئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، ورنہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیدار کی خواہش ظاہر کی تھی، پتہ ہی ہوگا آپ کو، آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ آپ ساری رات اس امت کے لیے رویا کرتے، ان کی بخشش کی دعا کرتے۔ تو کتنے دکھ کی بات ہے، آج یہ امت یہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے۔ اور یار ہم تو وہ تو بہت بڑی شان ہے، بہت تقریباً 1400 سال پرانے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ہے۔ ہم تو تقریباً آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں، 2001 2، ہم تو ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جتنے پاکیزہ وہ لوگ تھے 1990s کے یا 2000 سن 2000 سے پہلے کے جو لوگ تھے، ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم حضور یا صحابہ کرام یا بڑے بڑے اولیاء کرام، ہم ان کے نعوذ باللہ برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جگہ پر قدم آیا اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ابھی کا آج کا آپ اندازہ کر لیں کہ ایک شخص اگر سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے روک سکتے ہیں آج کے دور میں، آپ اپنے کانوں کو غلط بات سننے سے روک سکتے ہیں، اپنے قدموں کو غلط جگہ پہ جانے سے روک سکتے ہیں۔ تو مقابلہ کرتے ہیں بزرگان دین کا، ان سے اوپر جائیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا، ان سے اوپر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنے ایمان کو پرکھیں، خود کو پرکھیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے اس وقت، کیا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا ادب سکھا رہا ہے، اور حضور کے بارے میں تو صحابہ کرام نے ان کا ادب کر کے سکھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام، انہوں نے حضور کا ادب کر کے دکھایا ہمیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی ہے، تو آپ نے بغیر تصدیق کیے کہ ٹھیک ہے سرکار نے فرما دیا تو یہ حق ہے، سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے تمام صحابہ، میرا یہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا، یہ سارا ٹاپک ہی، سارا میرا لیکچر ہی یہ ادب پہ ہے کہ ادب کیا ہے۔ جو جتنا ادب کرتا ہے نا وہ اتنی ہی بڑی منزل اور اتنا بڑا مقام حاصل کرتا ہے، وہ جس نے جتنا ادب کیا۔ ہم تو اپنے بزرگوں سے سنتے تھے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ابو بکر کو کچھ کہا
اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، چاہے اس کے اعمال 70 انبیاء کرام کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر سرکار کی ایک حدیث ہے کہ میرے صحابہ کرام، میرے تمام صحابہ روشن ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنہوں نے ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، کیا شان ہے ان کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم دستگیر، آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، 1000 نوافل ڈیلی کے ادا کرتے۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کی، آپ نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی، اس کے دین کو پھیلایا۔ اگر آج ان کے روزہ اقدس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے۔ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر خود کروا رہا ہے۔ برے صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلایا، وہ بزرگان دین آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش، حضرت بابا فرید سرکار، اور پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے لاکھوں کو مسلمان کیا۔ آپ بزرگان دین کے بارے میں کس طرح سے گوارا کرتے ہیں کہ کوئی بات کریں؟ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مرشد پاک کو یا اپنے پیر کو جتنا بھی بڑا مقام دیں، جتنا بھی بڑا آپ مقام دے دیں، کچھ بھی آپ ان کو القابات سے نوازیں، مگر خدارا ان کو وہ مقام مت دیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو یا ایک ہی بندے کو عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ کئی مریدین نے اپنے پیر صاحب کو وہ فیس بک پہ ان کے ساتھ لکھا ہوا تھا غوث اعظم۔ تو میرے بھائیوں، حضور غوث پاک وہ ایک ہی ہستی ہیں جن کو غوث اعظم کا لقب ملا۔ غوث اعظم ایک ہی ہیں، غوث اعظم ایک ہی ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد شریف والے، جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ سرکار کے قدم کی شان اتنی ہے کہ تمام اولیاء اللہ، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم ہے۔ تو سرکار کے قدم کی یہ شان ہے۔ ان اولیاء کرام میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ تو اس دور میں جو پیر صاحبان ہیں وہ بے شک عالی مرتبہ ہوں گے، مگر ان کا مقام اپنی طرف سے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ آپ کسی کو بھی قلندر اعظم بنا دیں، کسی کو بھی غوث اعظم بنا دیں۔ غوث اعظم ایک ایسی سٹیج ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضور غوث پاک کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کو صرف یہ مقام انہی کو ہی عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو تک یہ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہوں۔ میں نے اپنے دادا بو حضور سلطان اعظم سرکار کو دیکھا کہ آپ نے ہمیشہ ہی حضور غوث پاک کا ادب کیا۔ حضور غوث پاک کی 11ویں شریف مناتے سرکار کی نیاز اتنے ادب کے ساتھ بنائی جاتی کہ جب وہ نیاز جب تک تیار نہ ہوتی تو کسی کو اس میں سے چکھنے کی اجازت نہیں تھی، جب تک کہ وہ نیاز اس کے اوپر سرکار نہ دیتے۔ کیا ہے کہ یہ حضور غوث پاک کی نیاز ہے۔
تو اپنے ولیوں کو یا اپنے پیروں کو بے شک بڑے سے بڑا آپ مقام دیں، مگر کسی کو بھی حضور اس پاک کے برابر، غوث اعظم سرکار کے برابر مت سمجھیں اور نہ لائیں، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور اس پاک کی شان تو یہ ہے کہ آپ سرکار جب بیان فرمایا کرتے تو آپ کی آواز جو پہلے شخص کو آیا کرتی اتنی ہی آواز آخری شخص تک آیا کرتی تھی۔ حضور کی محفل میں کہتے ہیں کوئی ایسی محفل نہیں تھی کہ جس میں کوئی نان مسلم کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ حضور اس پاک کی بارگاہ میں یا حضور اس پاک کی محفل میں سب لوگ ایسے توجہ سے سنتے تھے، کسی کو کوئی پریشانی، کوئی بے چینی نہیں ہوتی تھی، یا کوئی بھی وہاں پر بیٹھ کر بور نہیں ہوتا تھا۔ سب سرکار کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے اور سرکار کا اپنے ایک ایک سامعین کی طرف دھیان ہوتا تھا۔ حضور اس پاک ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی۔ آپ سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، میں تیری خاطر ہی ان بندوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں سرکار کا صرف اتنا فرمانا تھا کہ مدرسے کے اوپر بارش رک گئی اور ارد گرد بارش ہوتی رہی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی اور اس کے خاص بندے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کوئی بھی عرض کرتے ہیں تو وہ فوراً سنتا ہے اپنے بندوں کی۔ ہم ان کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے حضور اس پاک کی شان مبارکہ کی برابری کر سکتے ہیں یا دیگر اولیاء کرام کی؟ حضور اس پاک کی شان مبارکہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرماتا اور آج تک فرما رہا ہے۔ حضور اس پاک کا وسیلہ دے کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مانگیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی طلب کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ حضور اس پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کے دروازے پر موجود رہوں گا جب تک اپنے ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ حضور اس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ آپ سرکار کی برابری نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے ولی نے حضور کے جب آپ سرکار نے وہ اپنا حکم اپنا فرمان جاری کیا تھا قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ، تو حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کرام نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور عرض کی تھی کہ یا غوث اعظم دستگیر، اوروں کے تو چلو گردن پر آپ کا قدم ہے، میرے سر آنکھوں پر آپ کا قدم ہے، تو آپ سلطان الہند ہو گئے تھے۔ تو اب اس وقت میں اس پرفتن دور میں کوئی بھی ولی وہ کس طرح سے، مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ بھئی مریدوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیر کے مقام کو بڑھا بڑھا کے بیان کرتے ہیں، مگر پیر کو پتہ ہے، مرشد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس مقام پر ہوں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے حضور اس پاک کا ادب کرنا سکھایا۔ وہ آپ سرکار کے بارے میں بات کرتے ہوئے لرز سے تھے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام جو جید صحابہ کرام ہیں،
ان کے بارے میں جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں بڑے بڑے بزرگ وہ بات کرتے ہوئے لرزتے تھے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی کے زمرے میں کوئی بات نہ ایسی آ جائے، ہمیشہ ادب میں رہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور کی محفل اٹینڈ کی، حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے، سرکار کے ساتھ رہے، سرکار کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، سرکار کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے۔ تو یہ تو بڑے بڑے بزرگ، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا، آپ سرکار کا ذکر فرماتے، آپ نے فرمایا تاجدار مدینہ، یعنی حضور نبی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے ایک دفعہ، تو آپ نے کہا تاجدار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ بہت بڑی ہے۔ ان چیزوں کو آپ سرکار کے بارے میں بات کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بزرگان دین کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر بات کریں، دیکھیں، پرکھیں کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، کوئی ایسی بے ادبی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی دین اسلام کی خاطر، اس امت کی خاطر، اور کیا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے ادب کو مد نظر ہی نہیں رکھتے۔ یار حضور کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ہم پر ان کا ادب لازم ہے۔ ہم پر ان کا ادب لازم ہے۔ ان چیزوں کو، یہ بہت باریک نقطے ہیں، ان چیزوں کو سمجھیں، اپنا احتساب خود کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھیں، سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح سے سکھا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، حضور سے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سورہ حجرات 26ویں پارے میں، اس کو کھولیں اور اس کو کھول کر پڑھیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، بزرگان دین کا ادب سیکھیں، صحابہ کرام کا ادب سیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا سیکھیں۔ سرکار سے عشق ہی اصل چیز ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے حضور کا ادب کیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے حضور کا ادب نہیں کیا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کب اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ اپنا احتساب خود کریں، دیکھیں ان چیزوں کو کہ آپ کہیں بے دھیانی میں دانستہ یا غیر دانستہ کوئی بے ادبی تو نہیں کر رہے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی تو نہیں کر بیٹھے، صحابہ کرام کی بے ادبی تو نہیں کر بیٹھے، تمام اولیاء کرام کی بے ادبی نہ کر جائیں۔ اگر کسی محفل میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو اس محفل سے کنارہ کش ہو جائیں جہاں بے ادبی ہو رہی ہے، مت سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بھئی
اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بحث و تکرار کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں سلام۔ اگر کہیں پر کسی بھی جگہ پر چار بندے یا کچھ محفل میں کوئی ایسا ٹاپک وہ جان کے چھیڑ کے بیٹھتے ہیں جس میں آپ کو نظر آئے صحابہ کرام کی بے ادبی سے متعلق یا اولیاء کرام کی بے ادبی سے متعلق کوئی بھی بات، آج کل لوگ یہ پرفتن دور ہے جان کے ایسا کوئی ٹاپک چھیڑتے ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہے تو اس محفل سے کنارہ کش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں کہ مجھ سے نہ کوئی ایسی بات ہو جائے، مجھ سے ایسی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں اور مجھے پتہ بھی نہ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ، آپ سرکار کی شان مبارکہ کو سمجھیں۔ یہ میں آپ سے بہت خاص باتیں کر رہا ہوں، سرکار کا ادب ہی سب کچھ ہے۔ سرکار ساری رات اس امت کے لیے بیٹھ کر رہے، جب بھی سوال ہوا میری امت میری امت میری امت، امت دنیا کی باتوں میں آ جاتی ہے، پرفتن دور ہے، ان فتنوں سے، ان بے ادمیوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل فرمائے، اور جب اس دنیا فانی سے ہم کوچ کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، حضور اس پاک کی غلامی میں اس دنیا فانی سے کوچ کریں، کلمہ حق کے ساتھ کلمہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ سے ڈریں، اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اس سے عشق و محبت کریں۔ بس میں آج یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں تمام بزرگان دین کا، اولیاء کرام، صحابہ کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والا بنائے اور حضور کا غلام بنائے ہمیں۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اس امت سے راضی ہو۔ کچھ دن پہلے تھوڑا سا زلزلہ آیا تھا تو سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، باہر نکل گئے تھے، صرف چند سیکنڈز کا، اور باتیں اتنی بڑی کرتے ہیں آسمانوں جتنی۔